شب قدر کی رات سے پہلے پہلے یہ 3 عمل کر لو۔ آپ اللہ سے جو مانگو گے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ گناہوں سے بخشش کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اپنے بچوں کی بلائی کے لیے دعا مانگو، اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ایسا بنا دے گا، ایسے وہ فرما بردار ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگو۔ یقین جانو کہ سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی، آپ اللہ رب العزت کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے تو ان پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی چھوٹی بیماری ہے تو اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو یہ 3 عمل اتنے طاقتور عمل ہیں، یہ 3 عمل آپ نے شب قدر سے پہلے پہلے پڑھ لینے ہیں۔ اب شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہو گئے، یعنی کہ ہم سے پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 800 سال، 900 سال، 1000 سال، یہاں تک بھی امتوں کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو ابھی دیکھا جائے تو ایوریج عمر 50 سے 60 سال ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت کی عمریں بہت زیادہ کم ہیں تو وہ غمگین ہو گئے کہ میرے امتی اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس پریشانی میں پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ رکھ دی کہ اس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا۔ یعنی کہ اگر بندہ اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بعد جماعت نماز عشاء ادا کرتا ہے اور بعد جماعت نماز فجر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو شب قدر کی فضیلت تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لیلۃ القدر کی رات ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ کون سے 3 عمل ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 عمل آپ نے 27 رمضان المبارک کی رات تک جاری رکھنے ہیں۔ آپ جس دن بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ یہ اعمال، یہ وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ آپ نے یہ 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس دن بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے آپ ان اعمال کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بڑے مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں بھاری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 زمین و آسمان اکٹھے کر لیے جائیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر لیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طریقہ کار سے آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے یہ بڑا مبارک عمل ہے، بڑی مبارک دعا ہے۔ یہ دعا جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو بھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے، اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارو گے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنے گا۔ تو ان 3 ناموں میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ وہ نام ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کے 3 عمل، 3 وظائف مکمل ہو جائیں گے۔ تینوں وظائف کو اگر آپ ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو ایک نشست میں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان وظائف کو وقفے کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، یہ تینوں وظائف پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں مانگو۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور مسلسل 27 رمضان المبارک کی رات تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ جب 27 رمضان المبارک کی رات آ جائے تو اس رات آپ جو بھی اعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اعمال تو آپ کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی اعمال آپ نے پڑھنے ہیں ان اعمال کو پڑھیں، لیکن اس رات آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے خصوصی ادا کرنے ہیں، کیونکہ ان نوافل کا تعلق ان وظائف سے ہے۔ تو آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کے اس طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعائیں مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر میری کوئی محترم ماں، میری کوئی بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہی ہیں، لیکن اس کے دوران ان کے خاص ایام آگے ہیں، تو وہ اپنے خاص ایام میں وظیفے کو تو جاری رکھ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ لیکن یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو شاید ثواب اتنا نہ ملے یا آپ کی حاجات پوری نہ ہو، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا اور آپ کے وظائف کی طاقت بھی اتنی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظائف مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔